سورہ زمر کی اس آیت میں ایک ایسی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر اس کے بدلے میں پوری کائنات بھی دے دی جائے تو پھر بھی کم ہے۔ اور یہ خوشخبری کس کی طرف سے ہے؟ یہ ہمارے خالق اور مالک کی طرف سے ہے۔ فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے بندو، اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ میں ہی وہ ہستی ہوں جو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ انسان تو کسی دوسرے کے ایک گناہ کو معاف نہیں کرتا، ساری عمر یاد رکھتا ہے، کسی ایک غلطی کو معاف نہیں کرتا۔ میرے مولا نے فرمایا، جس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کا خلا، زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھر جائے، اور میرا بندہ جو ہے اللہ کا بندہ، اگر وہ خلوص دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ کہتا ہے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے معاف کرنا، ایک آن میں سب معاف کر دوں گا، بشرطے کہ تمہارے دلوں کے اندر خلوص ہو، اور میں اس کو جانتا ہوں، تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہوں۔ فرمایا میں کیوں معاف کروں گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک میں ہی وہ ہستی ہوں جو معاف کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں انڈیا میں، بہت بڑی ہستی تھے۔ جب انتقال کا وقت قریب آنے لگا، ہزاروں مریدین تھے، ان کی خانقاہ میں رہا کرتے تھے، تو اپنے مریدین کو کہا کہ ذرا میرے قریب آ جاؤ، قریب آؤ میرے، سارے قریب ہو گئے۔ فرمایا کہ تمہیں ایک آخری بات کہتا ہوں، کل کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میں نے بھی ہونا ہے، تم نے بھی ہونا ہے۔ اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے؟ تو کہنا کہ یا اللہ اور تو کچھ یاد نہیں، تیرے قرآن سے بس ایک یاد رہی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مولا بس یہ لے کے آئے ہیں۔ فرمایا اللہ جو بھی کہے اس کے ہر سوال کے جواب میں کہنا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مولا مجھے بس ایک ہی بات یاد ہے۔ فرمایا کہ میرا اللہ پھر تم پہ بھی رحم کرے گا، انشاءاللہ مجھ پہ بھی رحم کرے گا۔ میرے محترم دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا کیوں ہے آخر؟ کبھی سوچئے تنہائی میں بیٹھ کر کہ آخر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کرنے کے 4 بڑے بڑے اسباب ہیں۔ اگر انسان ڈائیگنوز ہو جائے نا، کوئی مرض تشخیص ہو جائے، اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 بڑے مرض ہیں، اور بے شمار ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن ان 4 کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ہر انسان تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لے کہ میرے گناہوں کا سبب ان میں سے کون سا ہے۔ اگر وہ اپنے ساتھ دیانتدار ہے، سمجھدار ہے، آخرت کی اس کو فکر ہے، انشاءاللہ اس کو معلوم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ معلوم نہیں ہوگا، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ان 4 میں سے کون سا سبب ہے۔ گناہوں کا پہلا سبب جو ہے وہ شیطان ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے، کیونکہ شیطان نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، چیلنج دے رکھا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ کتنی بڑی رحیم ہستی ہے، اللہ اکبر، یعنی اللہ کو چیلنج دے رہا اور اللہ برداشت کر رہا ہے۔ یہ حیثیت ہے کسی کی کوئی چیلنج دے اللہ کو؟ لیکن میرا مولا اس حال کے اندر بھی برداشت کر رہا ہے، یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ عین اس عالم کے اندر جب کہ اللہ کا غصہ پورے جلال پہ تھا، عروج پہ تھا، تو اس وقت بھی شیطان ایک دعا کرتا ہے اللہ سے، میرے مولا مجھے قیامت تک کی مہلت دے دینا۔ اللہ نے کہا جا مانگ لیا، قبول ہے۔ تو جو میرا مالک جو ہے عین اس حال کے اندر بھی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو کیا ہماری دعائیں قبول نہ کرے گا؟ تو یہ کبھی نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، اللہ سب کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، لیکن اس کی اپنی ایک حکمت ہے، اس حکمت کے تحت ہے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔
تو شیطان نے چیلنج دیا کہ میں تیرے بندوں کے راستوں کے اندر بیٹھوں گا، میں انہیں بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جا، تیرا چیلنج قبول ہے، جو میرا بندہ ہوا وہ تیرے بہکاوے نہیں آئے، جو میرا ہوا، اب یہ شرط ہے میرے ہونے کی، جو میرا بنا وہ پھر تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ تو پہلا ذریعہ شیطان ہوتا ہے۔ اچھا، ہم کیسے سمجھیں کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے؟ شیطان کا جو خواہش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی گناہ کر لے، کوئی بھی کر لے، تو شیطان انسان کو دلائل دیتا ہے، دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، دلیل دیتا ہے۔ اپنے آپ کو جانچیے، پرکھیے کہ جب میں گناہ کرتا ہوں کیا میں اپنے آپ کو دلائل سے مطمئن کرتا ہوں؟ کیا مجھ سے دلیلیں میرے ذہن کے اندر آتی ہیں؟ اور کیا کوئی بھی گناہ کرنے کو دل کرتا ہے؟ اگر تو یہ ہے کہ دل کرتا ہے میں کوئی بھی گناہ کر لوں، تو پھر یہ شیطان کی طرف سے، پھر اللہ سے انسان پناہ مانگے، اور اس کا بڑا بہترین ذریعہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ یہ تسبیح بڑی عظیم تسبیح ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، جن میں سے سب سے کم بیماری جو ہے وہ غم اور فکر ہے۔ غم اور فکر کر کے دیکھیے، آزمائیے، انشاءاللہ آزمودہ نسخہ ہے، یہ کسی اور کا فرمان نہیں، میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شیطان کو بھگانے کے لیے، ہٹانے کے لیے یہ نسخہ بڑا مؤثر ہے۔ ایک تو یہ کر کے دیکھیے کہ آپ اپنا ایمانداری سے جائزہ لیجئے کہ آپ کوئی بھی گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، اور پھر دلائل آتے ہیں دل کے اندر، وسوسے آتے ہیں، انسان اپنے آپ کو دلائل سے مطمئن کرتا ہے، اس کا مطلب ہے پیچھے شیطان کھڑا ہے۔ اچھا، دوسرا بڑا ذریعہ ہوتا ہے گناہ انسان کیوں کرتا ہے، وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ انسان کے اندر بھی اللہ نے نیکی اور بدی کے دو مادے رکھے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فرمایا ہم نے انسان کو سمجھا دیا ہے کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے۔ اب انسان نے خود اس کو اختیار کرنا ہے۔ یہ ایک فورس ہے ہمارے اندر، ایک طاقت ہے، قوت ہے جو اللہ نے رکھ دی ہے۔ اچھی قوت ہے تو اس کو ہم ضمیر کا نام دے دیتے ہیں، بری قوت ہے تو اس کو ہم نفس کا نام دے دیتے ہیں، کوئی بھی نام رکھ لیجئے، لیکن انسان کے اندر یہ قوتیں موجود ہیں، اور یہ قوت جو ہے انسان کو گناہوں کی طرف یہ بھی ابھارتی ہے۔ اب دیکھیں نا، رمضان کے اندر شیطان تو بند ہو جاتا ہے، گناہ پھر بھی باقی ہوتے ہیں، انسان پھر بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے جو اس کو مجبور کر رہا ہوتا ہے، شیطان نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ رمضان میں شیطان جو ہے وہ پابند ہو جاتا ہے۔ اب یہ نفس جو ہے، اب اس میں بڑا باریک فرق ہے، کیسے انسان اس بات کو تلاش کرے کہ میرا نفس گناہ کروا رہا ہے یا شیطان کروا رہا ہے۔ کہ نفس کا جو، یعنی نفس کی جو چاہت ہے وہ ہے مزہ، نفس لذت لینا چاہتا ہے، نفس مزہ لینا چاہتا ہے۔ اگر انسان کو ایک کو دو چار فکس گناہ ہے اس کے، اور وہی گناہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے اور اس سے اسے لذت آتی ہے، تو پھر یہ جان لیجئے، پہچان لیجئے کہ پھر شیطان کا قصور نہیں ہے، آپ کے نفس کا قصور ہے۔ اور اس میں خاص طور پر نوجوان زیادہ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ نوجوانوں میں خود لذتی کی جو ایک بیماری ہے وہ عام طور پہ موجود ہے، شاید ہی کوئی بچا ہو اس میں، لیکن اس کے پیچھے نفس کھڑا ہوتا ہے، شیطان نہیں ہوتا، اپنا ضمیر، اپنا جو اس کا نفس اسے کہہ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، نفس کیا کہتا ہے؟ اچھا، ایک دفعہ کر لینا، پھر معاف کر لینا، پھر توبہ کر لینا، اور پھر نہ کرنا، یہ اس کو اپنے آپ کو دے رہا، سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن ایسا نہیں ہے، گناہ ایک دفعہ کر کے گناہ جان نہیں چھوڑتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک دفعہ کھانا کھا کے کھانا ہماری جان چھوڑ دیتا ہے، نہیں، ایک وقفے کے بعد دوبارہ بھوک لگتی ہے، تو ایسے ہوتا ہے نا، گناہ کی بھی پھر بھوک لگتی ہے۔ یعنی اگر شیطان سمجھائے، نفس سمجھائے، کوئی بھی یہ سمجھائے، اچھا ایک دفعہ کر کے دیکھ لو، ایک دفعہ کر لو، اس کے بعد پھر توبہ کر لینا، باز آ جانا، تو یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک وقت گزرے گا، اس کے بعد پھر اس کی طلب پیدا ہوگی، پھر دوبارہ انسان مجبور ہوگا اس کو کرنے کے، کیونکہ لذت ہے، اس کے اندر لذت ہے، مزہ ہے، اور اس لذت کو لینے پہ انسان مجبور ہوتا ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس کو یکدم انکار کر دیا جائے،
सख्ती से रिजेक्ट कर दिया जाए तो फिर वो भाग जाता है। और दूसरा, शैतान ये कहता है, शैतान का एक और वार ये होता है कि वो ये नहीं कहता गुनाह ना करो, नेकी से रोकता नहीं है। नेकी को कहता है कि नेकी फिर कर लेना, नेकी जरा ठहर के कर लेना, गुनाह भी कर लो। ये नहीं कहता नेकी ना करो। अच्छा, नमाज ये नहीं कहता नमाज ना पढ़ो, कहता फिर पढ़ लेना, जरा लेट पढ़ लेना, अच्छा कज़ा पढ़ लेना, फिर क्या हुआ, कोई मसला नहीं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम, ये भी समझाता है। और जबकि नफ्स ये कहता है कि नहीं, एक दफा अगर मजा ले लोगे फिर दोबारा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो फिर पैदा नहीं होगा ये मसला, फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये एक धोखा होता है। जिस तरह इंसान को प्यास लगती है एक वक्फे के बाद, भूख लगती है, बेऐन ही गुनाह का ही भूख लगती है, इसने दोबारा लगना होता है। और इसका हाल जो एक ही दफा इसको ज़िबा करना है, एक ही दफा इसका इनकार करना है, इसका गला घूंट देना है, फिर ये वापस नहीं आएगा। अगर एक दफा किया फिर दूसरी दफा पकारेगा, 2 दफा किया 4 दफा कहेगा, 4 दफा किया 8 दफा कहेगा, मामला बढ़ता ही चला जाएगा। आप देखते हैं, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, जो हमारे मुआशरे में जो लोग नशा करते हैं तो उनका नशा असल में शुरू ऐसे ही हुआ होता है। अच्छा, एक दफा करके देख लो, कोई पता नहीं, एक दफा लज्जत ले लो, फिर हट जाओ इनसे, फिर छोड़ देना। वो एक दफा से फिर बढ़ता है, 1 से 10 11 होते हैं, 11 से 111 होते हैं, 111 से 1111 होते हैं, 1001 से फिर 11111 होते, ये चलता चला जाता है, 1 से 1 बढ़ता चला जाता है। अब देखें, स्मोकिंग भी इंसान ऐसे शुरू करता है, सियोतन 2 से बार से, यार एक कश लेकर देख लो, फिर क्या हो गया, छोड़ देना उसके बाद फिर मसला चलता चला जाता है। फिर दोबारा भूख की तरह, प्यास की तरह दोबारा उसकी ख्वाहिश होती है। तो अब मैंने ये अर्ज किया, अब आपने खुद पहचानना है कि आपके कौन सी ताकत असर कर रही है आप पर, क्या शैतान कर रहा है या नफ्स कर रहा है। जो भी है तो उस पर अल्लाह की पनाह मांगनी। शैतान से बचाओ भी अल्लाह की पनाह है और नफ्स से बचाओ भी अल्लाह की पनाह है। अल्लाह अगर अपनी पनाह नसीब फरमा दे, अल्लाह अगर अपनी रहमत भेज दे तो इंसान दोनों तरह से बच जाता है। अच्छा, गुनाह करने का तीसरा जब बड़ा सबब जो होता है वो हमारी सोहबत है, कंपनी है, दोस्त यार हैं। इंसान जिस सोहबत के अंदर बैठता है और जहां रहता है, जिस माहौल के अंदर रहता है, वो माहौल ना चाहते हुए भी उस पर असर करता है। अगर वो कहे कि कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए बैठा हूं, लेकिन ये थोड़ी देर बढ़ते 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 ज्यादा देर होती चली जाएगी और वो माहौल अपना असर करना शुरू कर देगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैंने मट्टी से ये पूछा कि तेरे अंदर ये खुशबू कहाँ से आई। कहा कि मट्टी ने मुझसे गुफ्तगू की, मट्टी मुझसे बोली कि मैं गुलाब की हमसाई के अंदर रही, मैं गुलाब की हमसाई हूं, इसलिए मेरे अंदर ये खुशबू आई। तो जो जिसका हमसाया होगा, जो जिसके साथ रहेगा, जिसकी सोबत इख्तियार करेगा, उसके असरात पैदा होने शुरू हो जाएंगे। सहाबा कैसे बने हैं, मेरे आका की सोबत इख्तियार की, अल्लाह अकबर, यानी हुजूर की सोबत की तासीर ने उनको जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया। तो इस तरह इंसान जिसकी सोबत इख्तियार करता है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उस जैसा होता चला जाता है। हम स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को ये बताया करते थे, अच्छा तुमने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों के पास बैठा करो, डॉक्टरों की बात सुना करो, डॉक्टरों के हालात पढ़ा करो, तुम्हारी तबीयत माइल होना शुरू हो जाएगी। इंजीनियर बनना है, इंजीनियरों से मिला करो, उनके हालात पढ़ा करो, उनसे गुफ्तगू किया करो, उनकी बातें सुना करो, उनकी तारीफ पढ़ा करो, तुम्हारी तबीयत उधर माइल होना शुरू हो जाएगी। और ये आजमूदा है, आप आजमा के देखिए। यानी अगर भट्टी के पास किसी बैठेंगे तो भट्टी की तपश तो आएगी। ये मुमकिन नहीं है कि आप भट्टी के पास बैठें और भट्टी की तपश, गर्मी आपको ना पहुंचे। और किसी इतर की और परफ्यूम की दुकान पर जाएं तो खुशबू तो आएगी। यानी अगर ना भी खरीदें आप तो कुछ ना कुछ हिस्सा उसका मिल जाएगा आपको। आग और भट्टी ना भी खरीदें फिर भी कुछ ना कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा तपश का। और बाज़ औक़ात तो कोई चिंगारा आए तो कपड़े भी जल जाएं। आप खरीदना नहीं चाहते थे, कपड़े जलाना नहीं चाहते थे, लेकिन सोहबत ने जला दी। ये होती सोहबत का असर। तो गुनाह करने का तीसरा बड़ा सबब जो है वो हमारी सोहबत होती, कंपनी होती है, दोस्त अहबाब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हमारा माहौल होता है। तो इसके लिए अगर इंसान दयानतदार है, उसको याद है आखिरत, तो फौरन अपनी सोहबत को बदले।
اب انسان کہتا ہے نا جی میں فلاں اللہ کا ولی ہے، فلاں اللہ کا ولی ہے، وہ بھی میں آپ کو چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آئے، بڑی موٹی سی پہچان۔ اگر اس کے پاس بیٹھ کر بھی دنیا ہی کی باتیں چلیں اور دنیا ہی کی یادیں ہوں اور سیاست کی باتیں ہوں اور اپنے پلان ہوں، دنیا کے آگے بڑھنے کے پلان ہوں، پھر اللہ کا ولی نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ تو اللہ کے ولی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہے، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ اس کی زندگی جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوتی ہے، اور تیسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے شاگردوں کو دیکھو، اس کی جو پہلے مرید ہیں ان کو دیکھو، ان کی زندگی کیسی ہے۔ اگر تو اچھی ہے تو سمجھ لینا کہ درخت اچھا ہے، اس کا پھل اچھا ہے۔ تو یہ تین باتیں ہو گئی، پہلی بات شیطان، دوسری بات نفس، اور تیسری بات صحبت، ماحول، آپ کی کمپنی جس کو آپ اختیار کرتے ہیں، اور چوتھی جو بڑی اور موٹی بات ہے وہ ہے آپ کی کمائی، حلال ہے یا حرام ہے، اس کے اندر حرام کی آمیزش ہے۔ یہ انسان کی طبیعت پہ بے انتہا اثر کرتی ہے۔ انسان کی کمائی جو ہے، جس طرح کے حالات وہ کھا رہا ہے، جو بچوں کو کھلا رہا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر اثر انداز ہو۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو دوسرا لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تو تیسرا لگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح ہوتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر گناہ کی اور نیکی کی رغبت ہی نہیں رہتی، نیکی کی طرف طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی کمائی کی طرف توجہ کیجئے کہ آپ کماتے کیسے ہیں، کیا کمائی کے اندر حرام کی آمیزش تو نہیں ہے؟ اگر حرام کی آمیزش ہے تو پھر میرے آقا کی وہ حدیث پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کے حضور جو ہے دعا کرتا ہے، فرمایا اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، بڑا گندا ہے، اور سفر سے آیا ہے، تھکا ماندہ ہے، اور رو رو کر دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آقا نے فرمایا کہ کیسے اس کی دعا قبول ہوگی جب اس کے کپڑے بھی حرام کے ہیں، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، جتنا مرضی روتا رہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی کائنات کی ساری کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، حضور کی بات ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کمائی حرام کی ہے تو پھر چاہے روتے رہو، ناک رگڑتے رہو، جو مرضی کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی کمائی کا خیال کیجئے، خدا کے لیے حساب کیجئے، کہیں اس کے اندر حرام کی آمیزش تو نہیں ہے۔ اچھا، حرام صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ رشوت لے رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں یا ملاوٹ کر رہے ہیں، یہ تو بڑا واضح حرام ہے، سب کو پتہ ہے، ملاوٹ کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سارا بڑا حرام ہے۔ اچھا، حرام جو ہے، حرام کمائی کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے جو کانٹریکٹ کیا ہے اپنے امپلائر کے ساتھ، آپ اس کو پورا نہیں کر رہے۔ آپ نے کہا تھا میں 8 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا، اور 8 گھنٹے میں 4 گھنٹے آپ اپنا کام کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، تو وہ ڈیوٹی حرام ہو گئی۔ 8 گھنٹے آپ پابند ہیں وہاں پہ کام کرنے کے۔ تو یہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے بڑا حلال کا شعبہ ہے اور اس کی کمائی حرام نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی زندگی خود چونکہ اس شعبے میں گزری، میں نے وہاں بھی 90% لوگوں کو حرام کماتے دیکھا۔ اچھا، وہ کیسے حرام کماتے ہیں؟ کلاس میں جاتے ہیں، دیانتداری سے نہیں پڑھاتے، دل کے اندر یہ نیت ہوتی کہ لوگ بچے مجھ سے آ کے ٹیوشن پڑھیں، کلاس میں نہیں پڑھانا۔ جب میں کلاس میں نے پڑھا دیا تو پھر بچے ٹیوشن کیسے پڑھیں گے، میں کماؤں گا کیسے؟ اب اس کی پوری تنخواہ، پوری کمائی حرام ہو گئی۔ ہمارے ایک دوست تھے، اللہ ان کو عزت نصیب فرمائے، میرے کولیگ تھے، کیمسٹری پڑھایا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، یار عجیب بات، آصف اس کا نام تھا، میں نے کہا آصف مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، باقی کیمسٹری کے جتنے ٹیچر ہیں سارے کے سارے ٹیچر ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں اور خوب کما رہے ہیں، تم نہیں پڑھاتے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا شاہ جی بات یہ ہے کہ میں کلاس کے اندر بچوں کو اتنا اچھا پڑھا دیتا ہوں کہ ان کو ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں ٹیوشن پڑھیں گے؟ بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے اس کلاس کے بچوں سے پوچھا جس کلاس کو وہ پڑھا رہے تھے، میں نے کیا بات ہے، دوسرے بچے بھاگ بھاگ کے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کا سر جی ہمارے سر اتنا اچھا پڑھاتے ہیں
کہ ہمیں ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہمیں کلاس کے اندر ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اب دیکھیے پھر برکتیں کیا ہوتی ہیں حلال کی۔ اب یہ بیچارہ بڑا بعض کا ڈسہارٹ بھی ہوتا تھا، میں بڑا اس کو حوصلہ دیتا، صبر دیتا کہ انشاءاللہ تمہاری حلال کمائی رنگ لائے گی، تم پریشان نہ ہو، اللہ پہلے آزماتا ہے اور جب آزمائش پوری ہو جاتی تو اللہ پھر خزانے کھول دیتا ہے۔ اب باقی جو ہے بظاہر خوب کما رہے تھے لیکن ان کی کمائی کے اندر برکت نہیں تھی، اور نہ ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے اندر برکت تھی، رزلٹ پھر بھی گندے آتے تھے۔ اب یہ بیچارہ 3-4 ہزار تنخواہ پہ وہاں پہ کام کر رہا تھا اور باقی جو ہے اپنے ٹیوشنوں سے کما کما کے خوب بنے ہوئے تھے۔ 5-6 برس اللہ نے اس کو آزمایا اور یہ اپنی آزمائش پہ پورا اترا، یعنی 5-6 برس اس نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں کلاس میں اچھا نہ پڑھاؤں۔ اب 6 برس کے بعد اب اس ادھر ادھر اپلائی کرتا رہتا تھا اور جگہ بھی، سعودی عرب ایک کالج میں یہاں سے 3,000 سے اٹھ کے 15,000 پہ چلا گیا۔ میں نے کہا دیکھو تمہاری ایک ہی چھلانگ کے اندر تمہاری ساری حلال نے تمہاری آرزویں پوری کر دی۔ اب یہ کتنا کما لیں گے؟ اب تم سال میں اتنا کماؤ گے یہ سب پیچھے رہ جائے۔ اللہ نے آزمایا، آزمائش کے بعد پھر اللہ نے راستے کھول دیے، اور وہ راستے بھی حلال کے راستے، حرام سے بچنے کے۔ تو اگلی بات میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی کمائی پہ غور کیجیے۔ اگر تو کمائی کے اندر حرام، اور یہ ہر بندہ جانتا ہے، اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو حرام ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ جاتے ہیں دکان پہ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے، دکاندار کہتا ہے اللہ دی قسم جی میری تو خرید ہے جی، میں کتنا دوں تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں، اور پھر اسی پہ دے بھی دیتا ہے، یعنی پہلے قسم کھائی ہے اور مولوی صاحب قسمیں اللہ دی میری تو خرید ہے دی، جھوٹ بولا قسم کھائی، 2 گناہ کیے، جھوٹ بھی بولا اللہ کی قسم بھی کھائی، اور پھر اس سے بھی کم پہ دے دیا۔ ابھی ساری حرام ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کس طرح ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان پہچانتا نہیں۔ وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ انسان مسجد کے اندر رہ کر بھی، امام مسجد بن کر بھی اور مؤذن بن کر بھی اور خادم بن کر بھی حرام کما رہا ہوتا ہے جب اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا۔ ایسا نہیں کہ مسجد کے اندر تو بڑا مقدس ہو گیا حرام نہیں کمائے گا، یہاں بھی حرام ہے، اس کے اندر بھی اگر آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی، آپ نے جو معاہدہ کیا ہے مسجد انتظامیہ کے ساتھ، اگر آپ نے اس کو پورا نہیں کیا تو آپ کی کمائی بھی حرام کی کمائی ہے۔ حرام صرف باہر نہیں ہوتا سڑکوں پہ، حرام مسجدوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو 4 باتیں انشاءاللہ یاد رہیں گی۔ پہلی بات شیطان، اور دوسری بات نفس، اور تیسری بات جو ہے کیا تیسری بات بھول گئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے سنا بھی نہیں سنا، صحبت، ٹھیک ہے جی، صحبت، اپنی صحبت کا جائزہ لیجیے، دوست احباب دیکھیے، رشتہ دار دیکھیے، ماحول دیکھیے، یہ دیکھیے ساری باتیں کہ کیا ہے۔ اور چوتھی بات کمائی، اپنی کمائی کا خیال کیجیے، اگر اس کے اندر جتنی بھی حرام ہوگی اتنی ہی آپ کی اولاد بھی خراب ہوگی، آپ کا ماحول بھی خراب ہوگا، گھر کے اندر لڑائی دنگے فساد بھی ہوں گے، اور آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ ہمارے پہ حال پر رحم فرمائے۔ اب اس کو تشخیص کرنا سمجھنا آپ کا کام ہے، بتانا میرا کام تھا۔ اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔